یہ جو سیگمنٹ اب ہمارا شروع ہونے والا ہے یہ بہت ہی زبردست سیگمنٹ ہوتا ہے. اس سیگمنٹ کا نام ہے سونی دھرتی. آج ہم جو بھی ہیں اس ملک کی وجہ سے ہیں, اور یہ جو ہمارا سیگمنٹ ہے سونی دھرتی, اس میں ہم اسی طرح کی ٹاپکس لے کر آتے ہیں اور اسی طرح کی چیزیں لے کر آتے ہیں. آج بھی جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہمارا نظام تعلیم, اور اس میں میرے ساتھ موجود ہیں ایک بہت ہی بہترین ایجوکیشنسٹ ہیں, اور ان کا میں تعارف آپ سے کراتا چلوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محترم شفیق اوان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا ہماری ٹرانسمیشن کے لیے. ایجوکیشنسٹ ہمارے ساتھ, ماہر تعلیم ہمارے ساتھ شفیق اوان صاحب موجود ہیں, تو میں چاہوں گا سوالات کا سلسلہ شروع کریں. سر آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ تعلیم کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا, اور میں مشکور ہوں المقصود ٹی وی کا کہ جو وقت کی ضرورت ہے اس کے مطابق الحمدللہ پروگرامات کا انعقاد کرنا یہ نہیں کا خاصہ ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو قائم و دائم اور چار سو پھیلائے اللہ رب العزت انشاءاللہ عز و جل. نظام تعلیم بہت اچھا آپ کا موضوع اور سوالات ہے کہ نظام تعلیم کا مقصد کیا ہے. جی. بنیادی طور پر انسان کو جو معراج عطا ہوئی ہے, جی, اللہ نے تمام مخلوقات میں جو افضلیت عطا کی ہے وہ تعلیم کی وجہ سے ہی عطا کی ہے, اور تعلیم انسان کے شعور اور آگہی اور غلط اور صحیح میں فرق کرنے کی صلاحیت کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ انسانی رویوں میں ایک تبدیلی چاہتا ہے. اگر نظام تعلیم ایسا ہو جو انسانیت کو اخلاق کی اعلیٰ منزل تک پہنچا سکے, اس کے رویوں میں مثبت تبدیلی پیدا ہو جائے, اسے ذہنی آسودگی حاصل ہونے لگے, اس کے اندر شعور بیدار ہو جائے, تو ہم سمجھیں گے کہ نظام تعلیم کا مقصد حاصل ہو گیا ہے. یہ بدقسمتی ہے کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں تعلیم کا مقصد سوائے میٹریلسٹ بننا اور بنانا اور اس دنیا کی چمک دمک کے پیچھے دوڑ لگا دی, اور انگریزوں کا یہ دیا ہوا ایک ایسا ناسور اسلام اور مسلمانوں میں داخل کر دیا گیا ہے کہ وہ جسمانی طور پر تو یہاں سے جا چکے ہیں, لیکن آج تک ذہنی غلامی سے ہم ان کے اس نظام تعلیم کی بدولت نہیں نکل سکے. بالکل. اور آج بھی ہماری نسل جو ہے پیسے دے کر غلامی خریدنے پر خوشی محسوس کر رہی ہے. آپ اسے اندازہ کیجیے کہ جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ, کہ یہ کتنا گھاٹے کا سودا کرتے ہیں کہ ہدایت کے بدلے گمراہی خرید رہے ہیں. اللہ یہ نظام تعلیم جو موجودہ ہے یہ یقیناً کتابیں تو کا سفر تو جاری ہے, ایک کتاب کے بعد دوسری کتاب ہم پڑھ رہے ہیں, لیکن فی الواقع اگر معاشرے کو ہم دیکھیں تو یہی وہ لوگ جو سالوں سے یہ کتابیں پڑھتے اور ان اداروں سے وابستہ چلے آ رہے ہیں, معاشرہ آج اب بھی اسی طرح نفس نفسی کا شکار ہے. بالکل. معاشرے میں اخلاقی انحطاط جو ہے وہ عروج پر نظر آتا ہے, زوال پذیر ہے اخلاق. تو یہ نظام تعلیم کا بنیادی مقصد ہونا یہ چاہیے تھا, جو ہمیں قرآن بھی بتاتا ہے کہ بلکہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ اللہ رب العزت نے جو پہلی وحی نازل کی ہے وہ اسی علم سے متعلق ہے, اقرا باسم ربک الذی خلق. تو اس میں دو باتیں جو ہے وہ موجود ہیں, ایک تو پڑھنے کا ذکر اور حکم موجود ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تعلیم بنیادی چیز ہے, اور لیکن وہ تعلیم ہونی کیسی چاہیے اسی آیت کے اندر مضمر ہے یہ بھی, باسم ربک الذی خلق. اگر وہ اللہ کے نام کے ساتھ وہ تعلیم موجود ہے تو اس کا مطلب ہے وہ تعلیم ہے, اور اگر وہ اللہ کے نام کے ساتھ نہیں ہے, اب اللہ کے نام سے مراد یہ ہے کہ میں ذرا سے اس کو اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو کر دوں کہ اگر آپ فزکس پڑھ رہے ہیں, اللہ کے نام کے ساتھ پڑھنے سے مراد محض یہ نہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہم نے فزکس کی کتاب کو شروع کیا, بلکہ مراد یہ ہے کہ فزکس جو کچھ بتا رہی ہے اس سب کے پیچھے کار فرما جو ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. اگر نسلوں کو بچوں کو اس اینگل سے پڑھا رہے ہوں گے فزکس, تو فزکس پڑھنا اور پڑھانا دونوں عبادت اور ثواب ہو جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو باسم ربک الذی خلق ختم ہو گیا, اقرا کا سلسلہ جاری ہے, لیکن اللہ کے نام سے جو ہے وہ سلسلہ منقطع ہو چکا ہے. بالکل بجا فرمایا آپ نے.
اور یہاں پر میٹیریلسٹک جو آپ نے بات کہی، جو اس کا آپ نے ذکر کیا، اور بالکل اسی طرح ہے کہ ہم دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، ایک ریس میں لگے ہوئے ہیں، اول آنے کی ہمارے اندر کوشش ہے اور جدت ہے کہ جی پیرنٹس بھی اس کے اوپر پریشر کر رہے ہیں، جی وہ یہ کر رہا ہے، فلانا یہ کر رہا ہے، فلانا وہ کر رہا ہے. ہم لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم علم کتنا حاصل کر رہے ہیں اور کس طرح کا علم حاصل کر رہے ہیں. کیا ہم وہ علم حاصل کر رہے ہیں جو پیغمبروں کے دور میں ہوا کرتا تھا، جو اصحابہ کرام کے دور میں ہوا کرتا تھا؟ اس دور میں ایگزامپل دے رہا ہوں میں، آج تو بڑی بڑی یونیورسٹیز بن گئی ہیں، اس دور میں تو مدارس کا سلسلہ ایک ہوا کرتا تھا. تو ہم کون سا علم حاصل کر رہے ہیں، اس کا شعور ہونا بہت ضروری ہے ہمارے اندر. اچھا، انسانی فطرت میں سیکھنے کا شوق کتنا ہے؟ علم کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ علم سے دور بھاگنا چاہتے ہیں. جب ہم علم کی بات کرتے ہیں تو وہ بات کو ٹرن کر کے ڈائیورٹ کر کے کوئی دوسری بات شروع کر دیتے ہیں، یا ان کا دل نہیں لگتا اس کے اوپر. یا آج کی ہم ٹین ایجر کی ہم بات کریں، ہم اگر ان سے فیشن کی بات کرتے ہیں، اگر کوئی فحش چیز کی بات کرتے ہیں تو اس میں ان کا انٹرسٹ لیول بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. لیکن جب ہم علم کی بات کرتے ہیں، شعور کی بات کرتے ہیں، تو پھر وہ اس سے دور بھاگتے ہیں. تو اس حوالے سے تھوڑا بتائیے کہ انسانی فطرت میں سیکھنے کا شوق کتنا ہے؟ انسانی فطرت میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ سیکھنے کا ہی مادہ اللہ رب العزت نے رکھا ہے. ویسے تو انسانی فطرت میں فالہما فجورہا و تقواہا، فجور اور تقوی دونوں پوٹینشلی رکھ دیے گئے ہیں. وہ پوزیٹیو ہو یا نیگیٹو، جس میں بھی جائے دونوں چیزیں اللہ رب العزت نے مکمل جو ہے اس کے اندر صلاحیت رکھی ہے. اگر ہم غور کریں تو جو بچے ہوتے ہیں جب وہ بولنا شروع کرتے ہیں، بولنے کا آغاز کرتے ہیں، تو وہ سوالات سے کرتے ہیں بالکل. اور کثرت سے سوالات کرتے ہیں. بالکل. اگر آپ ان کو کوئی کھلونا لا کر دیں تو وہ اس کو تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں کہ وہ اس کی اصل حالت غائب ہو جاتی ہے بالکل. اور وہ اس کے اندر کوئی چیز تلاش کر رہا ہوتا ہے. بالکل. بنیادی طور پر بچہ سائنٹسٹ ہوتا ہے. اس کی فطرت میں یہ رکھا ہے کہ وہ چیزوں کو کھوجتا ہے، ڈھونڈتا ہے، وہ پوچھتا ہے، وہ بار بار سوالات کرتا ہے. بالکل ایسی ہے. لیکن ہوا یہ کہ اس کے سوالات کے آگے ہم نے پتھر لگا دیے، کیونکہ جب یہ معاشرہ ان بچوں کے سوالات کو جواب دینے سے قاصر رہ گیا یا علم کی وہ نوعیت نہ رہی یا مطمئن نہ کر سکا، تو ڈانٹ ڈپٹ کے اور اونچی آواز سے ان کو جب جواب دیا جانے لگا تو بچہ خوف کا شکار ہوتا چلا گیا اور اس نے سوال کرنا چھوڑ دیا. بالکل. اور آج یہ المیہ ہے کہ سوال کرنا ہمارے یہاں بدتمیزی اور بدتہذیبی کہلاتی ہے، جبکہ قرآن مجید میں جب بھی آپ اللہ سے سوال کریں اللہ رب العزت جواب دیتا ہے. روزے کیوں فرض کیے؟ اور اللہ نے جواب دیا لعلکم تتقون. یعنی کہ ہر بات کے پیچھے کوئی ریزن موجود ہوتا ہے اور جواب دیا جاتا ہے تاکہ اس کی تشفی ہو اور وہ پھر آگے بڑھے. اگر آج ہم حوصلہ افزائی کریں بچوں کی اس حوالے سے، اس عنوان سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو ایک مرتبہ پھر ان کی کھوئی ہوئی میراث جو ہے وہ عطا کی جا سکتی ہے. علم کی اہمیت کا اندازہ اس سے کیجئے کہ انبیاء کرام کی وراثت کو جو ہے وہ جو وارث جن کو مقرر کیا گیا یا جن کو نامزد کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وہ علماء کو قرار دیا. اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس سے بڑا مقام ایک علم رکھنے والی شخصیت کا کیا ہو سکتا ہے کہ اسلام میں کس قدر اس کی اہمیت بتائی کہ انبیاء کی وراثت اگر کوئی ہے تو وہ علم ہے اور اس کا وارث اگر کوئی ہے تو وہ علماء ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت زبردست. اور آج کے معاشرے کے اندر اگر دیکھا جائے تو میں اس چیز کی سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ قلت ہے. جب ہم اپنے بچوں سے بات کرتے ہیں یا ہم اپنی فیملی ایونٹس میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے کہ جی آپ کا بیٹا کیا بنے گا، تو کوئی کہتا ہے جی میرا بیٹا ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، کوئی کہے گا میرا بیٹا انجینئر بننا چاہتا ہے، کوئی کہے گا میرا بیٹا جو ہے نا وہ کچھ بننا چاہتا ہے. لیکن اگر کسی سے پوچھا جائے تو کوئی یہ نہیں کہتا. میں میرا ذاتی یہ تجربہ ہے کہ ہمارا بیٹا عالم دین بن رہا ہے. مطلب آپ کو کوئی پریشانی ہوتی ہے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے، آپ کی گاڑی خراب ہوتی ہے، آپ ایک آٹو موبائل انجینئر کے پاس جاتے ہیں جی یہ میرا مسئلہ ہو جائے. لیکن جب آپ کے پاس دین کا مسئلہ آتا ہے، جب آپ کے پاس اس طرح کا کوئی مسئلہ آتا ہے، تو آپ کے خاندان میں کوئی عالم نہیں ہوتا کہ آپ اس سے کوئی علم کی بات سیکھ سکیں، علم کے حوالے سے پوچھ سکیں. بہت خوبصورت آپ نے وضاحت دی. آگے بڑھتے ہیں. اور اس سلسلے میں جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں وہ ان کی صورتحال کیا ہے، وہ اپنا کیا جو ہے نا وہ اس کے اندر جو ہے نا وہ حصہ ڈال رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں. یہ تو ساری چیزیں اگر ایک بچہ سوال کر رہا ہے جی یہ کیسا ہو رہا ہے، جیسا کھلونے کا آپ نے بات بتائی کہ توڑ دیتا ہے، تو ہم اتنے مٹیریلسٹک ہو گئے کہ ہم سائنسی اعتبار سے بھی اس کو جواب نہیں دے پا رہے. تو قرآن و سنت کی روشنی میں تو ساری چیز کا جواب ہے، کیونکہ قرآن جو ہے اور ہمارا دین جو ہے وہ مکمل ضابطہ حیات ہے، تو ہر چیز کا علم ہے اس کے اندر. تو ہم اس طرف کیوں نہیں آ رہے؟ اس کے اندر ہمارے جو ادارے ہیں، ہماری جو حکومت ہے، ہماری جو گورنمنٹ ہے، وہ کیا اقدام کر رہی ہے اس کو بیٹر کرنے کے لیے؟
بہت اچھا سوال ہے کہ کیا حکومت کی ذمہ داری ہیں اور تعلیمی ادارے کیا کر رہے ہیں. اس سے پہلے آپ نے ابھی جو بات کی کہ جس بچے سے بھی ہم پوچھتے ہیں تو وہ ڈاکٹر اور انجینئر بننے کا کہتا ہے, اس کے پیچھے بھی ایک ٹک کی بتی کے پیچھے قوم کو لگا دیا جاتا ہے. ہمارے ہاں یہ ایک رجحان ہے کہ جس بچے کو سے آپ پوچھے سوال کریں تو وہ ڈاکٹر یا انجینئر کا نام لیتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرے میں شاید عزت کا مقام ڈاکٹر اور انجینئر کے پاس ہی ہے اور پیسہ بھی انہی شعبوں میں موجود ہے, جس کی وجہ سے اس کو یہ امپورٹنس ہے. اور ہر بچہ جو ہے وہ دیکھتا ہے اور ظاہر وہ صاف سلیٹ ہوتی ہے, صاف ستھرا اس کا ذہن ہوتا ہے اور اس کے ذہن میں یہ باتیں ہوتی ہیں. آپ بے شمار بچوں سے انٹرویو کر لیں اور آپ کو ڈاکٹر انجینئر کا ضرور بتائیں گے, لیکن کوئی بچہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے ابوبکر صدیق بننا ہے, اللہ اکبر, یا مجھے علی بننا ہے, مجھے عمر بننا ہے. اس لیے کہ ان کے کارنامے اور ان کی شخصیات ہمارے بچوں سے پوشیدہ ہیں. اسلام کے جو ہیروز ہیں وہ ان بچے ان ہیروز کو جانتے ہی نہیں ہیں. بالکل ایسی ہے, ورنہ بچہ تو بہت معصوم تھا. اگر اس کو ہم بتاتے یہ کارنامے حضرت عمر فاروق کے, حضرت علی کی علم کی معراج بتاتے, تو یقیناً وہ بچہ تمنا کرتا اور خواہش کرتا کہ میں ان جیسا بنوں. تو یہ ہمارے اداروں کی ہی خامی ہے یا ہماری اس نسل کی جو اس نسل کی تربیت کرنے پہ مامور ہے. تو یہ بہت بڑا ایک گیپ ہے جو ہمیں فل کرنا ہے. تعلیمی اداروں کی جو صورتحال ہے وہ کیا بیان کریں, وہ تو سب کے سامنے آشکار ہے کہ اس وقت سب سے بڑا بزنس جو ہے وہ ایجوکیشن سسٹم ہے. بالکل ایسی ہے, یعنی کہ جو شخص کچھ نہ کر سکتا ہو وہ تعلیم کے شعبے میں آ جائے, اور کوئی کاروبار نہیں چل رہا تو وہ کوئی اسکول کھول لے. اسکول ڈبے نما ہیں آج کل, یعنی کہ 100-200 گز کے مکان میں اسکول کھول لیا جاتا ہے, اور وہ جو سلیبس ہے یا جن چیزوں کو جاننا چاہیے کہ اس سے مراد کیا ہوتا ہے, آج وہ لوگ جو بھاری بھاری فیسیں لے رہے ہیں, اور لوگ بیچارے اتنے مجبور ہیں. تعلیم اس میں کوئی شک نہیں کہ اتنی ضروری ہے کہ اس بات سے تو سب واقف ہیں. میں صبح سویرے جب دیکھتا ہوں تو موٹر سائیکل پہ ایک صاحب موٹر سائیکل جو چلا رہے ہیں, پیچھے ان کی وائف بچے کو کندھے پہ لگائے ہوئے اور بچہ کی آنکھیں بند ہیں اور وہ اسکول لے جا رہے ہیں. بالکل ایسی ہے. یہ وہی ماں باپ ہیں جو چھٹی والے دن فجر کے لیے بچے کو نہیں اٹھائیں گے. اللہ اکبر. لیکن وہ اتنا ان کے اذہان میں بٹھا دیا ہے کہ یہ ایجوکیشن سسٹم جو انگریزوں نے ہمیں دیا ہے, جس میں 22 سال تک صرف ہمارا بچہ ان اداروں کا جو ہے وہ ایندھن بنتا ہے, ہمارا سارا مال وہاں خرچ ہوتا ہے, اور 22 سال کے بعد کہیں وہ اس قابل بھی نہیں ہو پا رہا ہوتا کہ وہ کہیں اچھا جاب کر لے. جبکہ 17 سال میں امام محمد بخاری شریف جنہوں نے شروع کی, 17 سال کی عمر میں انہوں نے بخاری شریف لکھنا شروع کی. محمد بن قاسم جو عظیم سپہ سالار 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. آج ہمارا بچہ 17 سال میں فرسٹ ایئر کی کلاس میں ہوتا ہے. اللہ اکبر. وہ بھی اپنے پیرنٹس کے اوپر ہی ہوتا ہے, اس پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. اور علم کی بھی کوئی اس کے پاس جو ہے وہ ہم نہیں کہتے کہ بہت بڑا کوئی علم اس نے حاصل کر لیا ہو. تو یہ ادارے آج کے دور میں انتہائی ظلم کرنے اور نسلوں کو خراب کرنے کے ذمہ دار ہیں. نسلوں کو اسلام سے, ماں باپ سے, ملک کی محبت سے دور کرنے کے جو ہے یہ ذمہ دار ہیں, اور صرف پیسہ کمانے کی مشین بن چکے ہیں. یعنی کہ تعلیم سے مراد ہوتا ہے علم اور تربیت. یہ دونوں چیزیں اگر جب ملیں گی تو تعلیم کہلائے گی. ہمارے ہاں کتابیں ضرور پڑھائی جاتی ہیں, لیکن تربیت کا فقدان ہے, اور تربیت کے حوالے سے کوئی پلان نہیں ہے, کوئی سوچ وچار نہیں ہے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اسکولوں کے پاس پلان ہی کوئی نہیں ہے. وہ تو آٹو پر چل رہے ہوتے ہیں کہ بس جیسا ہو گیا ویسا آگے چل دیا, جیسی ہوا چل رہی ہے وہ کروا دی. اور میں اتفاق کروں گا آپ کی اس بات سے. ابھی چند دنوں پہلے میرا اتفاق ہوا اسکولز میں جا کے ایڈمنسٹریشن سے بات کرنے کے حوالے سے, فیسز کے حوالے سے, اور آپ یقین نہیں کریں گے, ایک تو سب سے بڑا ہمارے ملک کا المیہ کہہ لیں یا آپ اس کو میں کیا کہوں کہ یکساں تعلیمی نظام نہیں ہے. غریب کا بیٹا جو ہے وہ گورنمنٹ اسکول میں جائے گا, اور جو امیر کا بیٹا ہے وہ بڑے ہائی سیکنڈری اسکولز میں جائے گا. تو ہمارے ملک کے اندر سب سے بڑا المیہ تو یہ کہ یکساں تعلیمی نظام ہونا چاہیے. اور دوسری بات فیسز کے حوالے سے میں آپ کو یہ کہوں کہ ایک وہ بندہ جو ایک گارڈ کی نوکری کرتا ہے جس کی سیلری مشکل سے 18,000 روپے ہے, وہ اپنے بچے کو, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنے بچے کو اچھی ایجوکیشن نہیں دے سکتا. 15,000, 25,000, 12,000 یہ فیسز ہیں پر منتھ. جو بندہ 18,000 روپے کما رہا ہے وہ 25,000 روپے کیسے دے گا؟ وہ نہیں دے سکتا. تو گورنمنٹ کو اور جو ادارے ہیں اس سے متعلق ان کو اس کے اوپر سوچ و فکر کرنی چاہیے, غور کرنا چاہیے کہ یکساں
تعلیمی نظام ہو, امیر کے لیے بھی وہی تعلیمی نظام ہو اور غریب کے لیے بھی وہی تعلیمی نظام ہو. اور سب سے پہلے جیسے آپ نے مجھے بتایا کہ 17 سال میں انہوں نے یہ فتح کر لیا, تو جو اسلامی تعلیمات ہیں اس کو سر فہرست رکھا جائے. اور یہ جو میٹریلسٹک جس کے پیچھے ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ جی انجینئر بن جائیں, جی ہم جو ہے نا وہ آئی ٹی کے لیول میں سب سے آگے, ٹھیک ہے آپ وہ کریں, منع نہیں ہے, لیکن علم رکھنا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. اور سب سے پہلے بینگ اے مسلم, ہم مسلمان ہیں تو ہمیں سب سے پہلے جو ہے نا وہ ہمارے جو ہمارا اسلام ہے, جو ہمارا دین ہے, اس کا علم آنا سب سے ضروری ہے. بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کا کہ آپ نے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا ہماری اس ٹرانسمیشن کے لیے. جاتے جاتے ناظرین کو اگر آپ کوئی میسج دینا چاہتے ہیں تو دے دیجیے, اور آخر میں احسن بھائی سے ہم نعت بھی سنیں گے, اس سیگمنٹ کا اختتام آپ کریں گے. کوئی آڈینس کو اگر آپ میسج دینا چاہتے ہیں تو. یہ موجودہ جو نظام تعلیم ہے یہ انگریزوں کا دیا ہوا ایک پرانا جہاز کہہ لیجیے ہمارے پاس موجود ہے, جس میں مرمت کر کر کے ہم سفر کا آغاز کر رہے ہیں. اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ اس نظام تعلیم کے ذریعے اچھے مسلمان بھی پیدا ہوں, تو یقین کیجئے کہ ایسا ممکن نہیں ہے. یعنی کہ اس گاڑی کا سفر, اس گاڑی کا رخ اگر مغرب کی طرف ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ قبلے کی طرف یعنی کہ مدینے کی طرف ہم قوم کو لے جائیں, تو اس گاڑی میں بیٹھ کر جو کہ آلریڈی مغرب کی طرف جا رہی ہے, تو یقیناً آپ صرف منہ تو موڑ سکتے ہیں کعبے کی طرف, لیکن آپ نسل کو لے کے نہیں جا سکتے, پہنچیں گے آپ وہیں پر مغرب کی طرف ہی. تعلیمی نظام کے جو طبقاتی نظام کا جو ذکر کیا ہے یہ کئی حوالوں سے طبقات میں تقسیم ہے, جیسے غربت, مڈل کلاس, ایلیٹ کلاس. اس کے علاوہ مذہبی تعلیم کو الگ کر دیا جاتا ہے اور دنیاوی تعلیم کو الگ. میں بس آخری بات یہ جملوں کے طور پہ کہتا جاؤں کہ یہ تمام تعلیمی نظام اور دنیا میں عروج پر جب مسلمان پہنچے تھے تو اس کی دو بنیادی باتیں تھیں کہ وہ مسجد کے صحن میں بیٹھ کے پڑھتے تھے. صفہ اکیڈمی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چبوترہ اصحاب صفہ جو پہلی یونیورسٹی تھی, اس چبوترے پر بیٹھ کر تمام علوم, ستاروں سے متعلق, دن رات سے متعلق, سورج سے متعلق یا قرآن کے امور سے متعلق تھے, وہ مسجد کے صحن میں اور چبوترے اصحاب صفہ پہ بیٹھ کے حاصل کیے جاتے تھے. اور یقیناً دنیا میں مسلمانوں نے عروج کیا, جن کی لکھی ہوئی کتابیں, ابن الہیشم کی کتاب یا دیگر جابر بن حیان کی کتابیں آج بھی دنیا میں پڑھائی جاتی ہیں اور مستند ترین کتابیں سمجھی جاتی ہیں. دوسری بات یہ کہ اگر نظام تعلیم یکساں ایک جیسا, اور دوسری بات ایک ہی زبان میں اگر کیا جائے, جو زبان مسلمانوں کی زبان ہو اسی زبان میں جب تک نہ کیا جائے گا آپ ترقی کبھی نہیں کر سکتے. بالکل بالکل صحیح ہے. تو انگریز بھی جن کو آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت آگے ہیں, جب فرانسیسی ان پر قابض تھے تو یہ انگریزی زبان بولتے ہوئے شرمایا کرتے تھے, اور ان کے اداروں میں فرانسیسی زبان سیکھنے کے انسٹیٹیوٹ ہوا کرتے تھے, جیسے آج ہمارے انگلش لینگویج کے انسٹیٹیوٹ ہیں. اس لیے کہ غلام قوم اپنے آقا کی زبان سیکھنے کا شوق رکھتی ہے, تو بالکل یہی والی کیفیت تھی. تو جب تک ہم اپنی زبان سے محبت نہ کریں اور اپنی زبان میں ساری چیزیں اور کتابیں کنورٹ نہ کر لیں, اس وقت تک ہم خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. بالکل.